کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا اگر سورج نہ ہو. ایک کی ہے. میں نے آج تک ہزاروں پرچیاں پڑھی ہیں. میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اس فرقے والے نے سوال لکھا کیوں لکھا کیوں نہیں. ہر حوالے میں گائیڈ لائنس دے رہے ہیں. اسی لیے 23 سال تک قرآن آ بھاؤ کدھر گیا ہے. نبی اسلام سے اپنی محبت کے اظہار کے لیے کہ یا رسول اللہ کہتا ہے تو اس کو کون کرتے ہیں. یا رسول اللہ آپ کی موت اگلے انبیاء کی سے نہیں, آپ کی وجہ سے آسمانی قبروں کا آنا ختم. جی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا بھائی؟ محمد عمار حسین. عمار, ماشاء اللہ. آپ یہ بتائیں کدھر سے آئے ہیں جی؟ میں کراچی اورنگی ٹاؤن سے. اورنگی ٹاؤن سے, ماشاء اللہ. اچھا آپ کی ایج کتنی ہے؟ میری 31 آلموسٹ. کیا کام کرتے ہیں؟ میں ٹیلی کمیونیکیشن میں ہوتا ہوں, ٹیلی کام ماشاء اللہ. ایز انجینئر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, انجینئر. یس. گڈ. اچھا یہ بتائیں آپ کا اس سے پہلے جو فرقہ تھا وہ کون سا تھا؟ اس سے پہلے جو میرا فرقہ تھا وہ بیسیکلی وہی بابوں والا تھا, اہل سنت. میں بھی جو ہے مزاروں پہ جاتا تھا اور درباروں پہ حاضریاں دیا کرتا تھا, ساتوں جمعراتیں لگایا کرتا تھا. تو میرا یہ وہ تھا. لیکن پھر ایسا ہوا کہ زندگی میں بدلاؤ آیا اور علی بھائی کو سننا شروع کیا تو پتہ چلا کہ یہ ساری چیزیں تو فیک ہیں, جن سے جو ہے ہم ایک تعلق بنایا ہوا تھا ہم نے. تو وہ چیزیں الحمدللہ علی بھائی کے لیکچر سننے کے بعد جو ہے وہ کافی شعور آیا اور ایسا لگتا ہے کہ پہلے جو زندگی تھی وہ جہالت میں گزر رہی تھی, اب الحمدللہ جو ہے وہ ایک صحیح ٹریک پہ گئے. اچھا یہ بتائیں علی بھائی کا تعارف کیسے ہوا؟ علی بھائی کا تعارف میرا ایک دوست ہے, وہ اہل تشیع ہے. تو اس نے مجھے تھوڑی سی ان کی ویڈیوز وغیرہ, کچھ ایسی ویڈیوز جو واقعہ کربلا والی تھی, وہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ میں نے ان سے اس نے مجھے سینڈ کی واٹس ایپ پہ. تو میں نے پہلی دفعہ وہ, کیونکہ مجھے واقعہ کربلا کا بھی نہیں پتا تھا, مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ کون کیا ہے اور کیسے, مجھے نہیں پتا تھا. پھر وہاں سے جو میں سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتا گیا اور علی بھائی کو سنتا گیا تو اس حد تک سننے لگا کہ میں گھر میں اپنے آفس سے جیسے ہی کام ختم ہوتا تھا تو میں جا کے گھر پہ جو جی علی بھائی کو سننا ہے, اور بس جب تک میں نے سونا نہیں ہے تو میں نے علی بھائی کو سنتے ہی رہنا ہے. بلکہ گھر والے بھی مجھے یہ کہتے تھے کہ بھائی بس کر دو, تو میں کہتا تھا نہیں, اس سے کچھ نہ کچھ مجھے سبق ملتا ہی گیا. اور الحمدللہ اس کے بعد یہ ہوا کہ اب میری زندگی میں اتنا بدلاؤ آیا ہوا ہے کہ مجھے جب بھی کوئی 4 لوگ کہیں اکٹھے ملتے ہیں تو میں وہی درس دینا شروع کر دیتا ہوں جو میں علی بھائی سے سنتا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کیا بات ہے جی. اللہ تعالیٰ کا آپ کو استقامت ہے جی. اچھا یہ بتائیں اب آپ نے یہ یہاں سے دعوت لرن کی, گھر والوں کو بھی اس دعوت پہ لگایا؟ الحمدللہ گھر والوں کو, بلکہ میرے والد صاحب تو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ, کیونکہ وہی بہت زیادہ ریسٹرکشنز تھی ان کی کہ مزار پہ جانا ہے تم نے, اور یہاں پہ جب تک تم نے دربار پہ دعا نہیں کرنی تو تمہاری دعا قبول نہیں ہونی, اور یہ وہ. تو آج الحمدللہ والد میں بھی کافی چینج آیا ہے, اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو وہ خود کہتے ہیں کہ یار ہم نے اپنی اتنی ایج, یعنی کہ اب ہم بڑھاپے میں آ گئے اور ہم نے جہالت کی زندگی گزار دی. تو یہ اچھا اکیڈمی میں پہلی دفعہ ہے؟ ہاں فرسٹ ٹائم آیا ہوں, اور یہ سمجھ لیں کہ اپنی بڑی مشکلوں سے جو ہے وہ چھٹی نکال کے اور اسپیشلی صرف اور صرف جو ہے وہ یہاں کے لیے میں آیا ہوں. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. اچھا نماز آپ کیسے پڑھ رہے ہیں آپ؟ نماز الحمدللہ رفع الدین سے پڑھ رہا ہوں. زبردست زبردست. بلکہ جو علی بھائی نے کہا کہ رفع الدین سے بھی اگر بہتر جو ہے وہ ارسال الیدین ہے, اس طریقے سے جو ہے وہ نماز. اور بالکل علل اعلان یہ نہیں کہ میں جو ہے کہیں اکیلے میں پڑھ رہا ہوں, میں اگر کسی مسجد میں بھی ہوتا ہوں تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں ارسال الیدین سے ہی پڑھوں. اچھا یہ بتائیں, یہ جو آپ نے اپنا فرقہ چینج کر لیا, گھر والوں کو
वालदैन मतलब कब्रप्रस्त तो पंजाब को पता है, तो बड़े सख्त किस्म के होते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो ये समझ लें कि बहुत सारे लोगों से, मेरे अपने ही रिश्तेदारों में ही मुझे जो है वो इतना ज़्यादा टारगेट किया जाता है, और बल्कि ये कहा जाता है कि ये गुमराह हो गया और ये किसी कादियानी की तरफ निकल गया, या मतलब जो भी जिसके मुंह में आता है, जो हमारे मुर्शिद को, अली भाई को जिस तरीके से लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो जब हम ये सुनते हैं कि नहीं, जब अली भाई हमारे उस्ताद मोहतरम जब इस तरीके से वो कर रहे हैं, तो फिर हमारे लिए तो कोई वो है ही नहीं ना, कोई मसला ही नहीं है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें भी सहना आ गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। और कोई मोहल्ले में कोई वाकया आपकी लाइफ में ऐसे, कोई मस्जिद में जाते हैं, कोई रफ़ाइदैन किया, इस तरह का? मैं असल में एक दफ़ा ऐसा वाकया हुआ मेरे साथ कि मैं एक मस्जिद में गया हुआ था, तो वहाँ जो है वो जब मैंने नमाज़ पढ़ी और रफ़ाइदैन से पढ़ी थी उस वक्त, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है वो बराए मेहरबानी हमारी नमाज़ें ख़राब ना करें, आप प्लीज़ बाहर चले जाएं। तो आपने अगर पढ़ना है तो आप आंगन में जाके पढ़ लें, आप जो है हमारी नमाजें, क्योंकि वो बरेलवी, कट्टर बरेलवी मोहल्ला ही, पूरा एरिया ही वो था, तो वहाँ पर थोड़ा सा मुझे ऐसा हुआ था, लेकिन उसमें भी मैंने कोई गिल्टी फील नहीं किया और मैं गया आराम से, मैंने बाहर नमाज अदा की और मैं जी आ गया। उसके अलावा एक वाकया ऐसा हुआ था कि मैंने जो है वो एक भाई हैं हमारे, उनको मैं अहले सुन्नत ही हैं वो भी, उनको जब मैंने कहा कि नमाज जो है वो आप ऐसे नफिल वगैरह जो आप सुन्नतें वगैरह पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, वो हम एक जनाजे में गए हुए थे, तो वहाँ ये वाकया हुआ, तो मैंने जो है वो सिर्फ अपनी फ़र्ज नमाज अदा की ज़ोहर की, और मैं वहाँ से उठ के जाने लगा। तो वहाँ पर जो है ना उसने मुझे टारगेट किया और उसने मुझे कहा कि यार तुम मतलब इस तरीके से तुमने सिर्फ फ़र्ज पढ़ी, बाकी ये कौन पढ़ेगा, तुम्हारा बाप पढ़ेगा। मतलब उसका जो लहजा था वो ऐसा था कि जैसे मैं नमाज उसके लिए पढ़ रहा हूँ। तो फिर मैंने उसको काफ़ी गाइड किया, काफ़ी समझाया, लेकिन वो बंदा जो है वो तकरीबन मेरे पीछे ही लग गया था। तो खैर मुझे इस पे कोई वो नहीं, मुझे कोई मलामत नहीं है, मैं कहता हूँ कोई मसला नहीं, अगर मुझे इसी उसमें हक पे ही मौत आनी है तो इससे बेहतर कोई मसला नहीं। ठीक है जी, चलो जी, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। आप आएँ, बैठें, इंशाल्लाह आप लाइव कर सकें। हाफिज़, जज़ाकल्लाह।